الرحيم. قال المصنف في الإيذاء شر المفصل الضمير فيما دل على معنى في نفسه يرجع إلى معنى أي ما دل على معنى باعتبار في نفسه وبالنظر إليه في نفسه لا باعتبار أمر خارج عنه كقولك الدار في نفسها حكمها كذا أي لا باعتبار أمر خارج عنها. ولذلك قيل الحرف ما دل على معنى في غيره أي حاصل في غيره أي باعتبار متعلقه لا باعتبار في نفسه. انتهى كلامه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ. ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کہا جی ما دل. کیا ما دل. اعتراض یہ ہے کہ ہی کا مرجع آپ نے بنایا ما دل. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایضاح شرح مفصل میں ما دل نہیں بنایا، معنی بنایا. توجہ ہے جی. ہی کا مرجع ما دل نہیں بنایا، معنی بنایا. آپ نے ہی کا مرجع معنی کے وجہ ما دل بنا دیا. اسے کہتے توجیہ القول بما لا یرضا به قائلہ. بات بن سکتی ہے، بات بن سکتی ہے، لیکن جس کی بات ہے اس کا اسلوب گفتگو بتاتا ہے کہ وہ اس سے راضی نہیں ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ہی کا مرجع ما بنایا، خود اس نے ہی کا مرجع معنی بنایا. اس کا مطلب کہ آپ کلام کی وہ توجیہ کر رہے ہیں جس سے وہ خود راضی نہیں ہے. آپ کی یہ توجیہ درست ہو کر بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جرنل گفتگو نہیں ہے، یہ شرح کلام ہے. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ جرنل گفتگو نہیں ہے، شرح کلام ہے. جب یہ شرح کلام ہے تو متکلم تو راضی ہو اس سے. بات سمجھے نہیں؟ ضمنی طور پر ایک بات آ گئی، وہ کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. جیسے ایک جاہل نے کہا جی میں نے میرے لیے خطا اجتہادی کی تھی. پچھلے دن خود کہہ رہا تھا کہ سید اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے یہاں پر خطا مطلق بولا ہے، اجتہادی نہیں بولا. پورا سال 1.5 سال جھگڑا ہوتا رہا، ابھی کہنے لگا کہ بھئی وہ خطا مطلق بولا ہے، اجتہادی نہیں بولا. تو بھئی جب تو کہہ رہا ہے میں شرح کلام سید اور پیر میرے علی شاہ صاحب کر رہا ہوں، میں تو ان کی کلام کی شرح کر رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں. ان کی کلام کی تو وضاحت کر رہا ہے، تو پھر انہوں نے اگر خطا مطلق بولا، اجتہادی نہیں بولا، تو پھر تو اجتہادی کہاں سے بیچ میں لے آیا؟ سمجھے ہو نا بات؟ یہ ہوتا ہے درو گور حافظہ نہ باشد، کبھی دائیں نکل جانا کبھی بائیں نکل جانا. تو بات یہ ہے کہ یہ مطلق گفتگو نہیں ہے، یہ شرح کلام مصنف ہے. مصنف نے ہی کا مرجع معنی بنایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرجع ما دل ہے. توجیہ القول بما لا یرضا به قائلہ. اعتراض بنا نہیں. اس کا جواب دینے کے لیے علامہ جامی علیہ رحمہ سب سے پہلے مصنف کی اصل گفتگو لے کر آئے ہیں، قال المصنف سے. پھر اس کی وضاحت کی ہے، شرح کی ہے، محصولہ الحاصل سے. آگے چل کے پھر اس اعتراض کا جواب دیا. ففی هذا الكتاب الضمیر المجرور فی نفسه يحتمل ان يرجع الى ما الموصولة التي هي عبارة عن الكلمة، وهذا هو الظاهر ليكون على طبق ما سبق في وجه الحصر من كينونة المعنى في نفس الكلمة، ويحتمل ان يرجع الى المعنى، ولذا ذكر الضمير تنبيها على صحة إرادة كلا المعنيين. ولكن عبارة المفصل ظاهرة في المعنى الأخير، وهو إرجاع الضمير إلى المعنى لعدم مسبوقيتها بما يدل على اعتبار كينونة المعنى في نفس الكلمة. ولهذا جزم المصنف رحمه الله تعالى هناك برجوعه إلى المعنى. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو آپ نے کہا توجیہ القول بما لا یرضا به قائلہ. کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں.
بات ہے ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے، یہ ربط کی تقریر ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا فی نفسی میں ہی کا مرجع ماد اللہ. مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اذا شرح مفصل میں ہی کا مرجع بنایا ہے مانا. تو آپ کی کلام درست ہو کر بھی غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مطلق گفتگو نہیں ہو رہی، یہ شرح کلام ابن حاجب ہو رہی ہے. ابن حاجب نے ہی کا مرجع نفس ہی میں ہی کا مرجع مانا بنایا ہے. آپ اس کی گفتگو میں ہی کا مرجع ماد اللہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ بات سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب دینے کے لیے علامہ جامی لہروا پہلے تو گفتگو لے کر آئے بھی کون سی گفتگو ہے. نمبر 1، پھر اس کی وضاحت کی، پھر اس کا جواب دیا جو ابھی میں نے تمہیں عبارت پڑھ کے سنا. بات ہے ذہن میں؟ ربط کی تقریر یہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک تقریر آپ اور بھی سمجھ لو. اصل میں رضی نے کافیہ کی شرح میں علامہ ابن حاجب کی گفتگو پر اعتراض کیا. ٹھیک ہے؟ علامہ ابن حاجب کی گفتگو پر رضی نے اعتراض کیا. تو علامہ جامی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس اعتراض کا جواب دوں. اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے وہ لے کر آئے ہیں اصل عبارت. بھائی پتہ تو چلے کس بات پہ اعتراض ہے. ہم اعتراض کا جواب دیتے رہے تو پتہ ہی نہ ہو کہ گفتگو کس پر ہو رہی ہے، اعتراض کس پر ہے. توجہ ہے؟ اس لیے پہلے وہ گفتگو لے کر آئے جس پر اعتراض ہے، پھر اس کی وہ توجیہ کی جس سے اعتراض جاتا رہا. میں بتاؤں گا اعتراض بھی آگے چل کے. یہ تو چونکہ صرف اور صرف ربط کی تقریر ہے نا. تو پھر کیا کیا؟ اس کی وہ توجیہ کی جس سے وہ اعتراض جاتا رہا. اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کو یہاں لے کر آئے. بات سمجھے؟ اعتراض کیا ہے اور اس کا جواب کیسے بنے گا یہ آگے چل کے گفتگو آ رہی ہے. اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو علامہ جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قال المصنف فی الایضاح شرح المفصل الہی. تو رب کی تقریر میں نے آپ کو بتا دی. اتنی بات آ گئی آپ کی. اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو گفتگو کی ہے اس کا پہلے خلاصہ سمجھیں. توجہ ہے نا؟ مصنف کی گفتگو کا خلاصہ حاصل، اس کے بعد عبادتی اغراض، پھر وہ محصول ہو سے تقریب الحاصل آگے چل کے. توجہ ہے نا آپ کی؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الضمیر فی ما دل علی مانن فی نفسہ یرجع الی مانن. ما دل علی مانن فی نفسہ میں ہی کا مرجع کیا ہے؟ مانا ہے. توجہ ہے؟ ہی کا مرجع کیا ہے؟ مانا ہے. اتنی بات ہو گئی. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض کہ بھئی فی نفسی میں ہی کا مرجع آپ مانا کو بنا رہے ہیں، تو یہ کلام تو کوئی مناسب نہیں لگ رہی. اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی کی ذات میں ہوں، ایسے معنی جو معنی کی ذات میں ہوں، اسی معنی کی ذات میں ہوں. توجہ ہے؟ ایسے معنی جو اسی معنی کی ذات میں ہوں. یہ کلام تو مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک با معنی کلام بھی نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے ابن حاجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر فی اعتبار مدخول ہا کے معنی میں ہے. فی کیا ہے؟ اعتبار مدخول ہا کے معنی میں، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے جو اپنی ذات کے لحاظ سے معتبر ہوں اور اپنی ذات کے لحاظ سے منظور الیہ ہوں، ملحوظ الیہ ہوں، قطع نظر امور خارجیہ کے. سمجھ رہے ہو؟ توجہ ہے نا؟ اب اس بات کو واضح کرنے کے لیے، اس معقول کو، معقول کی وضاحت کے لیے اسے محسوس سے
تشبیہ دی. تو جو ہے نا, اب غور کریں, آپ نے ایک جگہ پلاٹ خریدا, اس پہ بلڈنگ بنائی اور بلڈنگ پہ 1 کروڑ روپے لگ گئے. 50 لاکھ روپے کا پلاٹ تھا, اب اس کی قیمت ہے 1.5 کروڑ. 1.5 کروڑ اس پہ خرچ آیا ہے آپ کا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا بھائی اس کے قریب جو ہے وہ بہت بڑا ایسا کوئی ایسی جگہ بن گئی, کوئی ایسے ایریے میں آ گیا کہ جس سے اس کی ویلیو بڑھ گئی. ایسے ہو جاتا ہے, اس کی ویلیو بڑھ گئی. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ خود گھر کو دیکھو نا, خود اپنی جگہ پر قطع نظر ان جو دیگر سہولیات ہیں اس سے قطع نظر اس کی جو قیمت ہے 1.5 کروڑ, تو اس کی قیمت تب ہے. اور باقی چیزوں کو دیکھو جس ایریے میں آ چکا ہے, جو ایریا اس کو لگتا ہے یہ ساری سہولتیں دیکھو تو یہ 2.5 کروڑ سے کم کا نہیں ہے. سمجھے؟ تو اب اس کی قطع نظر امور خارجیہ کے 1.5 کروڑ روپے قیمت ہے اس کی. امور خارجیہ سے قطع نظر ایک بندہ آپ کو آ کے کہتا ہے 1 کروڑ میں دے دو, آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ تو خود جو ہے نا اس کی جو زمین اور بلڈنگ ہے 1.5 کروڑ کی تو یہ ہے, میں تمہیں 1 کروڑ روپے کا کیسے دے دوں؟ اور پھر جس ایریے میں ہے اور یہ سوچتے ہیں اس کو اس حساب سے تو یہ بالکل 2.5 کروڑ سے کم کر رہی ہے. سمجھے نا؟ تو یہ بات بولی جاتی ہے نا کہ یہ اپنی ذات میں اس کی یہ لاگت ہے, اس کی یہ قیمت ہے. لاگت نہیں, اس کی یہ قیمت ہے. یہ باقی امور دیکھیں گے اس لحاظ سے تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. مطلب بائی پاس پہ ہے, سڑک قریب لگتی ہے وغیرہ وغیرہ, یا فلاں مارکیٹ سے وہ اس کو قریب لگتی ہیں. تو مقصد یہ کہنے کا, تو جس طرح اب دیکھو نا ایک مکان ہے, اس کی 2 حیثیتیں, ایک خود اپنی ذات کے اعتبار سے اور ایک امور خارجیہ کے اعتبار سے, ہے نا؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی بات ہے اسم کے معنی کی. اسم کو جو فی نفسی کہا نا, مطلب اپنی ذات کی, یہ ہے فی نفسی. اسم ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے معتبر ہوتے ہیں. یہ جیسے بھائی گھر کی قیمت اپنی ذات کے اعتبار سے اتنی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو جب کہا جاتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قطع نظر امور خارجیہ کی. امور خارجیہ کا لحاظ کیے بغیر اس کی یہ حیثیت ہے. یہاں پر بھی اسم ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اپنی ذات کے لحاظ سے معتبر ہوتے ہیں, امور خارجیہ سے قطع نظر. یہ تشبیہ دی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے معقول کی محسوس کے ساتھ, تاکہ بات واضح ہو جائے. سمجھے نا؟ اب اس کے مزید تائید کے کہا کہ دیکھو نا, الاسم ما دل علی معنی فی نفسی, یہاں فی کے معنی ہیں اعتبار مدخول ہے کے, یعنی ایسے معنی جو اپنی ذات میں معتبر ہوں. کہتے ہیں یہ وجہ ہے, یعنی فی کے معنی اعتبار کے نا, فی کے معنی اعتبار کے, اعتبار مدخول ہے کے. لہذا ادھر کیا کہا؟ الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ, الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ, فی غیرہ. تو فی غیرہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو نا, فی کو ہم نے اعتبار کی بات کی نا, اعتبار مدخول ہے کی, تو فی نفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر, فی غیرہ غیر کے اعتبار سے معتبر. اسم کی دلالت ایسے معنی پر ہے جو ذات کے اعتبار سے معتبر, حرف کی دلالت ایسے معنی پر ہے جو غیر کے اعتبار سے معتبر. اسی لیے فی غیرہ وہاں پر کہا. یہ ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا خلاصہ. ٹھیک ہو گیا؟ ایک بار پھر سمجھے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایضاح شرح مفصل میں مفصل کی کلام کی زمخشری کی گفتگو کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ الضمیر فی مانن فی ما دل علی مانن فی نفسی یرجع الی مانن. الضمیر فی ما دل علی مانن فی نفسی یرجع الی مانن. یہ جو ضمیر ہے معنی کی جانب لوٹ رہی ہے. معنی کی جانب لوٹ رہی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو فی ہے یہ اعتبار مدخول کے معنی میں ہے. مانن فی نفسی, نفس کے معنی ذات کے ہو گئے. اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے
فی اعتبار مدخول کے معنی میں ایسے معنی پر دلالت کرے جو اپنی نفس کے لحاظ سے معتبر ہیں، اپنی ذات کے لحاظ سے معتبر ہیں، اپنی ذات کے لحاظ سے منظور الیہ ملحوظ الیہ ہے. بات سمجھے؟ مطلب قطع نظر امور خارجیہ کی اسم کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، امور خارجیہ کا لحاظ نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے فی نفسی کا. توجہ ہے؟ یہ بات کر دی. اب پھر وضاحت کے لیے انہوں نے معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دے دی. کیا کہا بھی تم کہتے ہو نا الدار فی نفسہا قیمتھا کذا، گھر کی اپنی ذات کے اعتبار سے اتنی قیمت ہے، اور ایریے کی خصوصیات کی بات کریں تو پھر تو قیمت بڑھ جاتی ہے. تو نا الدار فی نفسہا قیمتھا کذا، تو وہاں پر فی نفسہا، وہاں پر فی لاتی تو کس معنی میں؟ اعتبار مدخول ہے. جیسے وہاں پر فی اعتبار مدخول ہے کے معنی میں، یہاں پر بھی فی اعتبار مدخول ہے کے معنی میں. یعنی وہ گھر اپنی ذات کے لحاظ سے معتبر ہو، خود اس کو دیکھو تو اس کی قیمت اتنی بنتی ہے. امور خارجیہ سے قطع نظر. وہی معاملہ یہاں جیسے فی نفسی، وہاں پر جو فی نفسی معنی ہے وہی فی نفسی کیا معنی ہے. بات سمجھے؟ یعنی معنی اپنی ذات کے لحاظ سے معتبر ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے منظور الیہ ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے ملحوظ الیہ ہے، قطع نظر امور خارجیہ. اتنی بات آئی ضروری. یہ معقول کی محسوس کے ساتھ تشبیہ دی وضاحت کے لیے. بات سمجھے؟ کہہ رہے ہیں بھائی اسی لیے، کس لیے کہ یہاں پر فی اعتبار مدخول کے معنی میں ہے، یہاں پر فی اعتبار مدخول کے معنی میں ہے. اس لیے آگے چل کے کیا کہا؟ الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ، الحرف ما دل علی معنی فی غیرہ. تو فی غیرہ کا مطلب کیا؟ فی بمعنی اعتبار مدخول، یعنی جو معتبر ہو غیر کے اعتبار سے. فی نفسی جو معتبر ہو ذات کے اعتبار سے، فی غیرہ جو معتبر ہو غیر کے اعتبار سے. تو بات درست بنی نہ بنی؟ یہی مطلب ہے اس کا. حرف کے معنی ایسے ہوتے ہیں، حرف وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی برداشت کرتا ہے جو غیر کے اعتبار سے معتبر ہے. اسم کلمہ جو ایسے معنی برداشت کرتا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہے. بات آپ سمجھے؟ یہ خلاصہ ہے مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا. ٹھیک ہے؟ کہا مصنف نے ایذا شرح مفصل میں ضمیر ما دل علی معنی فی نفسہ کے اندر لوٹ رہی ہے معنی کی جانب. کیا مطلب؟ یعنی وہ کلمہ جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اپنی ذات کے لحاظ سے معتبر ہوں اور اپنی ذات کے لحاظ سے منظور الیہ ہوں، نہ کہ اس سے کسی خارج امر کے اعتبار سے. اب آگے تشبیہ، جیسے مثل تیرے قول کے دار اپنی ذات کے اعتبار سے اس کا حکم ایسے ہے. مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نہ کہ کسی امر خارجی کے اعتبار سے. اور اسی لیے بھائی فی یہاں پر اعتبار مدخول کے معنی. ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے کہا گیا ہے حرف و کلمہ ہے جو دلالت کرے اوپر ایسے معنی کے جو اس کے غیر میں ہو، یعنی حاصل غیر میں. حاصل غیر میں تو یہ آگے چل کے انشاءاللہ وضاحت میں بتاؤں گا. یا حاصل سے متعلق کرنے کے معنی یہ نہیں کہ معنی بدل جائیں گے، معنی وہی اعتبار والے ہیں. یعنی بیت پر متعلق کے، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے. یہ انتہا کلام ہے، انتہا کلام المصنف ہے. ٹھیک ہے؟ مکمل ہوئی مصنف کی کلام. اتنی بات سمجھی؟ یہ ہے خلاصہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کا. اب آتے ہیں عبارتی اغراض کی جانب، مزید وضاحت کی جانب. اس میں انشاءاللہ مصنف کی کلام مزید واضح ہوگی. کچھ رہنے بھی دیں گے، محصول حاصل میں بھی تو بات آئے گی. محصول کی تو اسی پہ چل رہا ہے. ساری گفتگو ادھر کر دیں گے تو وہاں پر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ کہا نا قال المصنف، تو مصنف سے مراد وہی ہے ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ فی الایذاء شرح المفصل. اب دیکھیں نا قال المصنف، یہ گفتگو کیوں لے کر آئے اس کی میں نے دو تقریریں کر دی. ٹھیک ہے؟ قال المصنف فی الایذاء شرح المفصل. پہلے یہ سمجھ لو مفصل کا مصنف پہلے بھی بات گزر چکی ہے. یہ جار اللہ زمخشری ہے. جار اللہ زمخشری یہ حنفی ہے لیکن تھا معتزلی تھا، نظریات کا، افکار کا معتزلی تھا. باقی فروع فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مقلد ہے. یہ کشاف اس کی جو ہے وہ مشہور تفسیر ہے.
اور بھی بہت سی اس کی تصانیف ہیں جس میں سے مفصل ہے جس سے پھر کافی محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اس کی شرح کی ابن حاجب علیہ الرحمٰن نے اس کا نام ہے ایزا. اور بھی کئی ایک حضرات نے اس کی شرح کی مفصل کی. ٹھیک ہے نا. ابن حاجب علیہ الرحمٰن نے بھی شرح کی ہے, اس کا نام بھی ایزا ہے. اور ابو البقاء کی جو شرح ہے اس کا نام بھی ایزا ہے. ایک نام کی دو شروحات ہیں کس کی؟ مفصل کی. ایک نام کی دو شروحات. ٹھیک ہے نا. ہماری جاہل برادری کہتی ہے بھئی یہ جو ہے نا وہ نام جو چوری کر دیا ہے نا. مطلب مسئلہ یہ ہو گیا بھئی ہمارا جو پالا ہے وہ جاہلوں سے پڑ گیا ہے. ایک ہی نام ہے, وہ شیخ ابو البقاء نے رکھ دیا, شیخ ابن حاجب نے رکھ دیا. کسی نے نہیں کہا ابو البقاء نے چوری کر لی ہے, ابن حاجب نے چوری کر لی. ایک ہی نام ہے اور ایک ہی کتاب کی شرح ہے جی. لیکن نہیں, جو ہے نا وہ تنزیہ مکانت زہرا, یہ تنزیہ المکانت الحیدریہ, اس سے ملتا جلتا لہذا وہاں سے چوری کی ہے. یہ سرقہ ہے. کا مصنف نے ایزا شرح مفصل میں وہ جو ہے آپ کی. اب تو قال المصنف فی الایزا ہے شرح المفصل. یہ شرح المفصل آگے کہنے کی کیا حاجت تھی؟ یہ شرح المفصل اس لیے کہنے کی حاجت ہے. اول تو آپ یہ سمجھے قال المصنف فی الایزا. ایزا نام کی کئی کتابیں ہیں, خالی ابن حاجب علیہ الرحمہ کی نہیں ہے. ابن حاجب علیہ الرحمہ کی مفصل پہ شرح بھی ایزا ہے. شیخ ابو البقاء اکبری کی مفصل پہ شرح ہے. اور کئی کتب ہیں جیسے تلخیص المفتاح کی کا شرح ہے ایزا. سمجھے بات کو؟ تو کہا قال المصنف فی الایزا, جب کہا قال المصنف فی الایزا, یہاں گفتگو چل رہی قافیے پر. ٹھیک ہے نا. گفتگو چل رہی قافیے پر, تو یہ وام ہو سکتا تھا کہ بھئی ایزا نام کی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب ہے اور وہ ہے قافیے کی شرح. یہ وام ہو سکتا تھا. اس وام کی ازالہ کے لیے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا شرح المفصل. یہ قافیے سے متعلق کتاب نہیں, یہ مفصل کی شرح ہے. کہا مصنف نے ایزا شرح مفصل میں. یہ ہے مقول الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسی یرجع الی معنی. سمجھے بات کو؟ الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسہ یرجع الی معنی, یہ معنی کی جانب راجع ہے. سمجھے؟ یہ تو ہو گئے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا جملہ. اب یہ معنی کرو, ضمیر ما دل علی معنی فی نفسہ میں لوٹتی ہے معنی کی جانب. تو اب مطلب کیا بنے گا کلام کا؟ مصنف اور اس کی جلال اللہ زمخشری کی گفتگو کا مطلب کیا بنے گا؟ یا آپ اعتراض جو آپ کر رہے ہیں, اعتراض کیا ہے؟ اعتراض سے پہلے ایک تمیز جان لیں. تمیز یہ ہے کہ جو فی ہے مانن فی نفسہی, مانن فی نفسہی, جب معنی کی کسی شے کی جانب نسبت فی کے واسطہ سے کی جائے تو عمومی طور پر اس کے معنی نکلتے افادت الدال ایاہ. کیا؟ افادت الدال ایاہ. معنی کی جب فی کے واسطہ سے کسی شے کی جانب نسبت کی جائے, معنی کی جب فی کے واسطہ سے کسی شے کی جانب نسبت کی جائے, معنی کی فی کے واسطہ سے جب کسی شے کی جانب نسبت کی جائے تو عمومی طور پر اس کا مطلب بنتا ہے افادت الدال ایاہ. ٹھیک ہے. مانن فی نفس زید فی نفس الکلمہ, مانن فی نفس الکلمہ. اب کلمہ اس معنی کا افادہ کرتا ہے. یہ کلمہ دال ہوگا, معنی مدلول ہوگا. تو جو ہے نہیں, یہاں پر فی کے معنی افادت الدال ایاہ. کیا؟ افادت الدال ایاہ. فی کا جو مدخول ہوگا وہ دال ہوگا, وہ معنی مدلول ہوگا. سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ مانن فی نفس الکلمہ, فی افادت الدال ایاہ کے معنی میں ہے, وہ کلمہ دال ہے اور فی اس معنی مدلول ہے. اتنی بات سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی. اب مصنف پر اعتراض ہے. تم نے کیا کہا؟ یرجع الی معنن, الضمیر فی ما دل علی معنن فی ما دل علی معنن فی نفسہ یرجع الی معنن.
ہم پوچھتے ہیں بھائی گفتگو کیا بنی؟ گفتگو بنی مانن فی نفس مانن. کیا کیا مانن فی نفس مانن. ابھی اس ضابطہ کو جاری کرو کہ جب مانا کی فی کے واسطہ سے کسی شے کی جانب نسبت کی جائے تو وہ فی افادت الدال ایاہ کے معنی میں ہوتا ہے. فی کا مدخول دال ہوگا اور معنی مدلول ہوگا. مانن فی نفس مانن. نفس معنی معنی ہوا نا. نفس معنی مانن فی مانن. مانن فی مانن. یہ معنی اس معنی پر دال ہے. یا بات ذہن میں رکھ لو. معنی معنی پر دال ہو سکتا ہے. معنی معنی پر دال ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک ہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جی ایک معنی دوسرے معنی پر دال ہو سکتا. لازم جیسے ہوتا ہے. جی تم نے ایک بات کی اسے دوسرے معنی سمجھ میں آیا. جی معنی التزامی آیا کہ سمجھ جی ہوتا نہیں ہوتا. معنی معنی پر دال ہو سکتا ہے جی لیکن دشواری یہ ہے کہ یہ ایک معنی دوسرے پر نہیں وہی معنی ہے. مانن فی نفس ذالک المعنی. جی خود اسی کے اندر تو وہ معنی خود اپنا دال اور وہ اپنا مدلول. یہ تو اتحاد الدال والمدلول لازم آ رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اعتراض بنا نہیں. یہ اعتراض ہے. دوبارہ سمجھیے توجہ سے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسہ یرجع الی معنی. اعتراض ہے یہ جو آپ نے ضمیر کا مرجع معنی بنایا یہ تو درست نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جب معنی کی نسبت فی کے واسطہ سے کسی چیز کی طرف کی جائے تو وہاں پر فی عمومی طور پر یہ عمومی لفظ بول دینا. اگر عمومی نہیں بولو گے تو پھر جواب نہیں بن پائے گا. بھائی اعتراض میں ہم نے یہ بولا تھا جواب میں آپ نے کوئی اور بات کر دی ہے. تو عمومی طور پر کیا ہوتا ہے فی افادت الدال ایاہ کے معنی میں ہوتا ہے. یعنی فی کا جو مدخول ہوگا وہ دال ہوگا اور وہ جو معنی پہلے گزرا ہوگا وہ مدلول ہوگا. مانن فی نفس کلمہ. کلمہ دال معنی مدلول. آپ نے کیا کہا مانن فی نفس مانن. مانن فی نفس مانن. نفس معنی معنی ہے. مانن فی مانن تو فی افادت الدال ایاہ کے معنی میں. سمجھ رہے بات کو؟ فی افادت الدال ایاہ کے معنی میں یعنی فی کا جو مدخول ہے وہ دال اور پہلا جو معنی مذکور ہوا وہ مدلول. مانن فی مانن یہ معنی دال وہ معنی مدلول. معنی دال معنی مدلول. معنی دال بن سکتا ہے لیکن کیا ہے یہاں پر دشواری یہ ہے کہ جو معنی دال ہے وہی مدلول. ایک ہی معنی ہے دو تو ہے نہیں. بات سمجھے رہی؟ یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. جواب سے پہلے تمہید جان لیں. تمہید یہ کہ مانن فی نفس مانن اس قسم کی جو عبارت ہے اس کے فقط ایک معنی نہیں ہے. اس کے فقط ایک معنی نہیں ہے کہ فی وہاں پر افادت الدال ایاہ کے معنی میں ہو. مانن فی نفس مانن اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ معنی معنی کے لیے ظرف ہے. ایک دوسرے یہ ہے کہ فی افادت الدال ایاہ کے معنی میں ہے. مطلب معنی معنی کا مدلول ہے. تیسرے فی اعتبار مدخول ہا کے معنی میں ہے. مطلب مانن فی نفس مانن معنی اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہے. چوتھے مانن فی نفس مانن کہ معنی مستقل بالمفہومیت ہے. معنی مستقل بالمفہومیت. یہ چار قسم کے احتمالات ہیں اس قسم کی عبارت. توجہ ہے. دوبارہ سمجھے. جواب سے پہلے تمہید یہ ہے کہ جب مانن فی نفس مانن یا مانن فی غیر مانن اس قسم کی جو عبارت بولی جاتی ہے تو وہ فی وہاں پر افادت الدال ایاہ اس معنی میں ہونا نص نہیں ہے کہ یہی معنی ہوتے ہوں. یہاں پر چار احتمالات ہیں. مانن فی نفس مانن معنی معنی کے لیے ظرف ہے. مانن فی نفس مانن وہی فی افادت الدال ایاہ کے معنی میں یعنی معنی معنی کا مدلول ہے. مانن فی نفس مانن فی جو ہے وہ اعتبار مدخول ہا کے معنی میں یعنی معنی اپنی ذات کے اعتبار سے معتبر ہے. مانن فی نفس مانن معنی مستقل بالمفہومیت ہے.
یہ 4 احتمالات ہیں اس قسم کی عبارت میں. توجہ ہے, یہ تمہید ہے. تمہید کے بعد جواب کی تقریر, جو جواب دیا مصنف رحمہ اللہ تعالی, مصنف خود جواب دے رہے ہیں, ابھی ہم اشارہ کی طرف نہیں آئے. مصنف ایذا میں خود جواب دے رہے ہیں. کیا بھائی ما دل علی معنی بے اعتبار ہی فی نفسی. بھائی یہاں پر کیا ہے, یہ فی کیا ہے, نہ ظرفیت کے لیے ہے, نہ فی افادۃ دال ایاہ کے معنی میں ہے. یہاں پر فی جو ہے اعتبار مدخول ہا کے معنی میں ہے, یا اعتبار مدخول ہا کے معنی میں ہے. جب فی اعتبار مدخول ہا کے معنی میں ہے, مطلب کیا بنا, مانن فی نفس مانن اے المعنی معتبر فی نفسہ, المعنی معتبر فی نفسہ فی حد ذاتہ. یہ مطلب ہے اس کا, سمجھے بات کو. یہ قابل اعتراض نہیں ہے. اگر ہوتا ظرفیت کے لیے ہوتا تو اعتراض تھا, اگر افادۃ دال ایاہ کے معنی میں ہوتا تو پھر اعتراض تھا. یہ بے اعتبار مدخول ہا کے معنی میں ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں. بات سمجھے, ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ جو دلالت کرے اوپر ایسے معنی کے جو اپنی ذات کے لحاظ سے معتبر ہوں.